العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری فیضان رمضان کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن اور اس شہر رمضان میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے اور پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ جس طرح میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ روزانہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزے کا تذکرہ کیا کروں گا۔ قرآن مجید حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ۔ قرآن مجید اپنے وجود میں اپنی تحریر کے تعلق سے، اپنے اسلوب کے تعلق سے، اپنے بیانات، اپنے موضوعات کے تعلق سے ایک معجزہ ہے، ایک ایسا معجزہ کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ کلام جس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ آپ دنیا کی کوئی بھی لائبریری چھان مار لیجیے، کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی کہ جس پر یہ نہ لکھا ہو کہ ترمیم شدہ ایڈیشن ہے، سیکنڈ ایڈیشن ہے، فورتھ ایڈیشن ہے یا تحریف شدہ ایڈیشن ہے، یا اگر کوئی غلطی دیکھیں، اگر کوئی غلطی محسوس کر لیں تو ہمیں لکھیے، ہم اگلے ایڈیشن میں اسے رفع کر دیں گے، سوائے قرآن مجید کے۔ قرآن مجید کائنات کی وہ کتاب ہے کہ جس میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ پھر ناظرین کرام، نثر میں کوئی چیز یہ نثر نگار جانتے ہیں یا جو نثر سے محبت کرنے والے ہیں وہ اس بات کو یقیناً بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نثر کوئی بھی بار بار پڑھی جائے یا بار بار بیان کی جائے یا بار بار سنی جائے تو اس کا وہ ذائقہ، وہ لذت باقی نہیں رہتی ہے، وہ چاشنی، وہ حلاوت اس میں باقی نہیں رہتی ہے، اس کے الفاظ کی اثر پذیری ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جسے جتنی بار پڑھا جائے، جس انداز سے پڑھا جائے، جہاں سے چاہے پڑھا جائے، جتنی بار سنا جائے، وہ ایک عجیب حلاوت اور ایک چاشنی اور ایک کیف و سرور عطا کرتا ہے۔ پھر میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ کوئی بھی لفظ اپنے الفاظ میں معنویت لیے ہوئے ہوتا ہے اور اس معنویت کے انداز سے اس کے بہت سے اثرات ہوتے ہیں جو آپ کی طبیعتوں پر، آپ کے رویوں اور آپ کے مزاج پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی اس کی مثال یوں لی جا سکتی ہے کہ جب آپ فون سنتے ہیں اور خبر ملتی ہے آپ کو کہ آپ کا بچہ پاس ہو گیا یا آپ فلاں امتحان میں کامیاب ہو گئے، اچانک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، گویا الفاظ اپنی کیفیت، اپنے اثرات لیے ہوئے ہوتے ہیں جو خوشی عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے خبر ملی کہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہی الفاظ ادا ہوئے، آپ کی سماعتوں سے گزرے، لیکن انہوں نے ایک ایسا اثر چھوڑا کہ جو آپ کی موت کا باعث بھی بن سکتا ہے، آپ کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ وہ الفاظ اپنے اثرات رکھتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کی ترکیب اس انداز کی ہے کہ اسے صرف تلاوت کرنے سے سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے مفہوم کو پا لینا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ صرف اس الفاظ کی ترکیب اس انداز کی ہے کہ اس آیات کو پڑھنے سے طبیعت پر ایسے خوبصورت اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ قرآن مجید کے لیے گفتگو کی جائے تو ایام کم ہو جائیں، ساعتیں کم پڑ جائیں، لیکن مدح بیان نہیں ہو پاتی ہے، مدح باقی ہے۔ قرآن مجید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ۔ آپ جانتے ہیں عالم اور عالم میں آپ کی ٹیلی فون کالز دی جاتی ہیں، آپ کے وہ فقہی سوالات جو آپ کے ذہن کو پریشان کرتے ہیں، الجھاتے ہیں، ہم علماء کرام کے ذریعے اس کی سلجھن پیش کیا کرتے ہیں، اس کا حل پیش کیا کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی، ہر دل عزیز، محبوب شخصیت، بہت علمی اور فکری شخصیت، حضرت علامہ سید شاہ حسین گردیزی صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک بہت باکمال خطیب، بہت خوبصورت انداز گفتگو، بہت خوبصورت انداز، سہل انداز سے اپنے مافز ضمیر کو منتقل کرتے ہیں اپنے سننے والے کے قلوب و اذہان میں، جناب علامہ فرقان حیدر عابدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔
دوسرا روزہ ہے اور آغاز کرتے ہیں، ٹیلی فون لائنز لیتے ہیں، ٹیلی فون کالز لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے پہلے کالر کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی نسیم صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب اور کہاں سے؟ میں رانا انتظار بات کر رہا ہوں سر، مدینہ منورہ سے۔ ماشاء اللہ رانا صاحب زندہ باد، پہلے کالر اور مدینہ المنورہ سے۔ الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو رمضان مبارک۔ آپ کو بھی رمضان مبارک، اور ایک احسان کر دیں گے رانا صاحب؟ جی جناب، اللہ بارک فی۔ آپ یقین نہیں کر سکتے اس وقت میری کیا کیفیت ہے، میرا ایک ایک رونگٹے کھڑے ہیں کہ مدینہ المنورہ سے کال آئی ہے، سرکار کے دیار سے، کہ جہاں فرشتہ ایک بار جائے تو دوسری بار باری نہیں آتی ہے، اس دیار سے۔ تو ایک احسان کیجئے گا، جتنے ہم اس وقت موجود ہیں اور تمام ٹیم کی جانب سے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کر سکتے ہیں ہمارا؟ انشاءاللہ کیوں نہیں، فجر کی نماز میں۔ جی یہ آپ کا احسان ہوگا جی۔ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک۔ جو مہمان گرامی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ اپ ہے آپ کا۔ سب میں نے 2-3 سوال پوچھنے، 2 سوال۔ جی۔ ایک زکوٰۃ کے بارے میں میرے دوست بیٹھے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ 1 لاکھ سے کتنا % اور کیسے ہوتا ہے؟ دوسرا زیور کا، ٹھیک ہے، کہ کتنے تولے سے زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے اور اس کا کیا پروسیجر ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل رانا صاحب آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ کال کرنے کا مدینہ المنورہ سے۔ شاہ صاحب کیا کہیے گا؟ بہت کامن کویشچن ہے اور ہر ایک کا سوال۔ الرحیم، انہوں نے زکوٰۃ کی بات کی ہے، اگر جیسا ان کا سوال ہے اس کے حساب سے گزارش ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہو تو اس سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے، اگر اس سے کم ہے اور کوئی نصاب اس کا نہیں ہے، صرف یہی ہے، اس سے کم ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی، لیکن 7.5 تولے ہو جائیں گے تو پھر زکوٰۃ آئے گی۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی زکوٰۃ آئے گی، نصاب ہے کتنا؟ جی ہاں، تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے آسان، کہ 7.5 تولے کی قیمت کر لی جائے کہ اس وقت کیا قیمت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے حساب سے 2.5% زکوٰۃ جو ہے اس سے نکال دی جائے، ٹھیک، تو وہ سارا آسان حساب ہو جائے گا۔ ٹھیک، 1 لاکھ سے بھی جو ہے نا وہ آسانی سے یہی طریقہ کار ہے زکوٰۃ نکالنے کا، تو 7.5 تولے کی قیمت وہ کر لیں اور اس کے بعد 2.5% کے حساب سے وہ زکوٰۃ نکال دیں، تو یہ بہت سہل اور آسان۔ عبدی صاحب میں آپ کی رائے بھی لیتا ہوں، ایک کالر پہلے شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے؟ ہلو جی، میں بحرین سے بات کر رہا ہوں، عارف۔ جی عارف صاحب کیا کہیے گا؟ جی اگر کوئی آدمی بیمار ہے، انسولین لگاتا ہے 3 ٹائم، تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ مہینے پورے مہینے روزے نہیں رکھتا، تو وہ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ 1 مہینے میں کتنے پیسے دے، کیا کرے؟ فدیہ کتنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، بالکل۔ پہلے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انسولین روزے کی حالت میں لگائی جا سکتی ہے یا نہیں لگائی جا سکتی، اور اگر پھر کوئی ایسی صورت ہو تو پھر فدیے کی طرف جایا جائے۔ عبدی صاحب دونوں سوالوں کے حوالے سے کیا؟ تو وہ 7% ہی ہے اور اسی حساب سے 2.5% انہوں نے زکوٰۃ جو ہے وہ نکالنی ہے، اور زیادہ ہے تو 7% کے حساب سے کیلکولیٹ کر کے وہ اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ جتنا سونا بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی جو ہے وہ اس کا ریشو جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر دوسری بات، جو دوسرا سوال ہے انسولین کا، پیشنٹ کا، تو جس خالق کائنات نے، مالک دو جہان نے سورہ بقرہ میں تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اسی مالک دو جہان نے مریض کو نہ رکھنے کا بھی حکم دیا، کہ اگر مریض ہے، لیکن جو روزہ رکھنے والا مسلمان ہے وہ اپنا ڈاکٹر خود بھی ہے، اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے روزہ رکھنے سے اذیت ہو جائے گی یا مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو پھر تو وہ روزہ نہ رکھے، اس کا کفارہ ہے،
وہ 14 چھٹاک جو یا گندم، یہ فقہ جعفریہ کا ہے، وہ باقی تو تفصیل وہ بتا دیں گے، میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ اسے روز جو ہے وہ نکالنی ہے. اب وہ 15 دن کی ساتھ بھی نکال سکتا ہے، 1 مہینے اگر روزے وہ نہیں رکھ رہا ہے تو وہ 14 چھٹاک کے حساب سے جو ہے وہ یہ کفارہ جو ہے وہ ادا کرے گا. جہاں تک انسولین کا تعلق ہے تو انسولین جو ہے وہ ہمیشہ کھانے سے پہلے انسولین لگتی ہے. انسولین شوگر والے کے لیے، کیونکہ میں بھی 20 سال سے شوگر کا پیشنٹ ہوں، سحر سے پہلے انسولین لیجئے، سحر کھائیے اور وہ رکھ لیجئے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے وہ رات جو ہے وہ افطار کا ہے، افطار پہ آپ افطار کر لیجئے. افطار کے بعد جو افطار میں خالق کائنات نے رزق دیا ہے اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ انسولین جو ہے لی جا سکتی ہے. لی جا سکتی ہے. یہ ایک صورت ہے، بہرحال صورت ہے انسولین لگانے کی. لیکن مطلب یہ کہ روزے کے ٹائم نہار منہ تو انسولین ڈاکٹر تجویز کرتے ہی نہ لگتی ہے، یہ پہلے لگتی ہے، اس کے بعد کھانا جو ہے وہ کھا لیتا ہے. بیماری ڈیپینڈ کرتی ہے پیشنٹ پر. ٹھیک. اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی نقصان والی کیفیت ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے لا اکراہ فی الدین، کہیں بھی مالک دو جہان نے کہیں بھی زحمتیں بندوں کو نہیں دی ہیں. روزے کا اگر خالق نے حکم دیا ہے پروردگار عالم نے کہ تم پہ روزے فرض ہیں، جو بیمار ہے اس کے لیے استثناء قرار دے دیا. حج سب پہ فرض ہے، لیکن جو مطلب یہ کہ صاحب حیثیت ہیں وہ مطلب یہ کہ حج کی ساتھ حاصل کریں گے. شاہ صاحب انسولین کے حوالے سے کیا کہیں؟ بات یہ ہے، مریض کی بات ہو رہی ہے. بات یہ قرآن حکیم نے بڑے واضح طور پہ یہ بات کہی ہے، فمن کان منکم مریضا ولا سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ آدمی سفر میں ہے اور وہ بیمار یا وہ بیمار ہے، تو اب اگر اس کو صحت یابی ہو جاتی ہے، جیسے سفر سے آدمی واپس آ جاتا ہے، تو اب وہ روزے پورے کرے اپنے. اور اسی طریقے سے وہ بیمار ہے تو صحت یاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے روزے پورے کرے. لیکن اگر اس کی بیماری ایسی ہے کہ اس کو صحت کی کوئی امید نہیں ہے، یا وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہے کہ جہاں کمزوری آدمی کا مقدر ہوتی ہے اور بہتری کی کوئی صورت جو ہے وہ نظر نہیں آتی، تو قرآن حکیم فرقان حمید نے یہ بات کہی ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ وہ جو طاقت نہیں رکھتے، جن کے اندر قوت نہیں رہی روزہ رکھنے کی، وہ اتنے اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، تو پھر وہ کیا کریں؟ مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ایک کو صبح اور دوسرے کو شام، یا اسی کو صبح بھی اور شام بھی. تو یہ گویا کہ ان کا فدیہ ہے. ٹھیک. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں سر، آصف بات کر رہا ہوں. آصف؟ جی آصف صاحب کیا کہیے گا؟ میں پچھلے سال کا روزہ میرا ایک قضا ہو گیا تھا. اچھا. وہ رکھا نہیں ہے تو اس کے کفارے کا کیا رکھنے کا کیا طریقہ کر رہا ہے؟ آپ نے رکھا ہی نہیں تھا؟ آپ نے رکھا ہی نہیں تھا؟ نہیں، وہ مطلب بھول گیا، رکھا نہیں. اچھا. توڑا تو نہیں تھا نا؟ توڑا نہیں تھا، لیکن وہ کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، اس میں روزہ وہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب. بات یہ ہے کہ چونکہ انہوں روزہ رکھا ہی نہیں تھا تو اس کا حل اب یہ ہے کہ یہ ایک روزے کی قضا کر لے. ٹھیک. کفارہ کوئی نہیں ہے؟ کفارہ کوئی نہیں ہے. اور جب رمضان گزر جائے تو اس کے بعد وہ ایک روزے کی جو ہے قضا کر لے. ٹھیک. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ سر سجاد بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے، ریاض سے. جی سجاد صاحب کیا کہیے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا غسل کے بعد وضو ضروری ہے؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. ایک تو خوش آئند بات ہے کہ روزہ نہیں رکھا تھا اور اس کی اتنی فکر ہے کہ پچھلے سال نہیں رکھا تھا. کیا کہتے ہیں؟ اگر پچھلے سال روزہ نہیں رکھا تو روزے کی قضا جو ہے وہ ادا کسی بھی مہینے میں رمضان گزرنے کے بعد کسی بھی مہینے میں وہ قضا روزہ جو ہے وہ رکھ لے. اس پہ کوئی کفارہ نہیں. کفارہ نہیں. ٹھیک ٹھیک. ایک روزہ ایک اگر رہ گیا تو ایک روزہ وہ رکھ سکتا ہے، لہذا وہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے اس میں کہ اگر فرض روزے چھوٹ جائیں تو
دیکھیں جی وہ جو سنت روزے رکھتے ہیں نا اس میں اشکال آ جائے گا کہ جب تک فرض نہ ادا ہو جائے ٹھیک تو پھر سنت بھی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قابل قبول نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک فرض روزے کا جو ہے وہ اتارنا جو ہے وہ فرض پہلے ضروری. پہلے یا خدا نہ کرے گا روزہ رہ گیا تو کوشش کریں کہ روزے کو ادا کرے پھر سنت. ایسے کہ وہ مطلب یہ کہ فرض باقی ہے سنت بہت سارے رکھ رہا ہے وہ تو وہ ٹھیک. اچھا غسل کے بعد ضروری ہے کہ وضو بھی ساتھ کیا جائے؟ غسل کے بعد دیکھیں وہ جو غسل اگر غسل جنابت ہے اس کے بعد اگر نیت کر لی جائے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو وہ غسل کر لیا جائے تو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے, پھر نماز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہیلو. جی کون کہاں سے بات؟ ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام انکل, کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک. جی رمضان مبارک آپ سب کو. آپ کو بھی بہت بہت رمضان مبارک. جی بیٹا. جی انکل میرا 2 سوال ہیں. جی میرا ایک سوال ہے کہ کیا عورتیں بھی نماز مطلب قبرستان میں کیوں نہیں جا سکتی؟ اچھا. اور میرا دوسرا سوال ہے کہ زوال کے ٹائم ہم مطلب قرآن مجید کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اچھا تو آج آپ نے روزہ رکھا ہے ابھی؟ جی ابھی رکھنے والے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. چلو میں نے کہا ابھی تک جاگ رہی ہو نا تم؟ جی انکل وہ جدہ سے ہے نا تو ابھی پہلی کا ٹائم ہونے والا ہے. اچھا 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 ٹھیک ہے. چلو جیتی رہو خوش رہو. جی شاہ صاحب پہلا سوال کیا ہے؟ ایک تو غسل کا جی اور جو غسل کا پہلے سوال آیا تھا اور دوسرا انہوں نے پہلے سوال یہ کیا تھا کہ عورتیں قبرستان میں جا سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع فرمایا تھا. ٹھیک. لیکن اس وقت منع فرمایا تھا جب ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی. ٹھیک. جب ان کی تربیت ہو گئی تو پھر ان کو اجازت دے دی گئی وہ قبرستان جا سکتی ہیں. ٹھیک. تو آج کے اس دور میں بھی کوئی خواتین میں سے کوئی قبرستان جانا چاہیں تو ان کے لیے جانا منع نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتیں قبرستان میں جا کے جزا و فضا کرتی ہیں اور ایسی باتیں وہاں پر کرتی ہیں جو شریعت نے منع کی ہیں. تو اس لیے علماء کرام ان کو منع فرماتے ہیں. اور اگر یہ باتیں نہ ہوں تو بنیادی طور پہ عورتوں کا قبرستان میں جانا اور دعا کرنے سے ان کو منع نہیں ہے. اصولی طور پر حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اب ان کے معمول میں تھا کہ وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر جاتی تھی اور مہینے میں ایک دفعہ ضرور جاتی تھی اور وہاں جا کے دعا بھی کرتی تھی اور قبر کے پتھر وغیرہ ان کو ٹھیک بھی کرتی تھی. ٹھیک. تو اس لیے خواتین جو ہیں قبرستان میں جا سکتی ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دیکھو نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ مصیبت کے وقت من حد الحدود ومن شق الجیوب فلیس منا، کہ مصیبت کے وقت اگر کوئی آدمی اپنے رخساروں پہ تھپڑ مارے یا اپنا گریبان پھاڑے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ ایک بے اعتدالی ہے. تو قبرستان میں جا کے اگر کوئی خاتون اس قسم کی بے اعتدالی کرتی ہیں تو اس کے لیے منع ہے. تو اگر کوئی مرد بھی ایسا کام کرتا ہے تو اس کے لیے بھی منع ہوگا. صحیح. اب یہ دیکھ لیجئے کہ خواتین کتنی بڑی سعادت سے کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے اور عورتیں اگر وہاں جا کر کچھ اس طرح کے اعمال کر رہی ہیں تو کتنی بڑی سعادت سے محروم ہو رہی ہیں. یہ بھی ایک اس میں درس ملتا ہے. ایک کالر بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ سر میں بیرنگ سے بات کر رہا ہوں. میرا نام سلطان کرب ہے. جی سلطان. میرا یہ سوال ہے کہ جو آدمی بینک میں پیسہ رکھتا ہے اس کا جو سود ہے وہ سود ہوتا ہے یا کسی کو ادھار دے کے وہ سود ہوتا ہے؟ اس کا میرے کو مطلب نہیں معلوم ابھی تک پڑا تو اس لیے میں کنفیوژن میں تھا تو اس لیے سوال کیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. عبدی صاحب دیکھیں کہ سود جو ہے وہ ہر حالت میں حرام ہے. لفظ سود انہوں نے جو کوشچن کیا ہے اس میں یہ بتایا ہے
اس لیے کہ وہ رقم جس رقم میں آپ کی محنت شامل نہ ہو اور وہ اگر آپ کہیں استعمال بھی کر رہے ہیں اس کو وہ پروفٹ بھی لے رہے ہیں تو وہ بھی سود میں آ رہا ہے, اس میں محنت نہیں ہے آپ کی. ٹھیک. تو بینک سے جو آپ پیسے جمع کر رہے ہیں بینک میں, اس میں محنت آپ کی نہیں ہے, پیسہ ہے اس پہ جو آپ اس کو انگلش میں آپ انٹرسٹ کہہ لیتا ہے بینک کے ساتھ بھی یہ انٹرسٹ, لیکن وہ پروفٹ کا نام بھی دے رہے ہیں, لیکن یہ جس میں محنت شامل نہ ہو وہ پھر سود ہوتا ہے. ٹھیک. کیا کہتے ہیں شاہ صاحب؟ بات یہ ہے کہ اب بلا وجہ آپ کو سودی کھاتے میں پیسے جمع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب اسلامی بینکاری شروع ہو گئی اور علماء کرام اس کی تائید میں ہیں تو اس طرف رجوع کرنا چاہیے. تو بلا وجہ جو ہے آپ ایسے کھاتے میں کیوں جاتے؟ ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے. اور اگر چلے گئے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو سود آپ لیں گے وہاں سے وہ حرام. سود کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے, کیونکہ قرآن حکیم فرقان حمید نے بڑے واضح طور پہ اس کو حرام قرار دیا. ٹھیک. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ لوگوں کو رمضان مبارک. آپ کو بھی رمضان مبارک. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ایوب بات کر رہا ہوں دبئی سے. جی ایوب صاحب. میری والدہ کا انتقال ہو گیا, میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے کیا بھرنے پڑیں گے, یہ سوال تھا. اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں. ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. جی آپ صاحب. کیا سوال کیا ہے؟ والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور والدہ کی ایصال ثواب کے لیے عمرہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا ہاں, تو یہ والدہ کے لیے جو ہے وہ عمرے کی کوئی قید نہیں ہے, نہ منت ہے, جب انہیں مطلب فرصت ملے تو یہ عمرہ جو ہے وہ ان کی نیت کریں والدہ کی کہ میں والدہ کی جانب سے عمرہ ادا کرتا ہوں قربۃ من اللہ. تو اگر ان کی زوجہ ہیں چاہے تو وہ کر لیں, چاہے یہ کر لیں, یا یہ بہن اگر ہیں وہ مطلب یہ کر لیں, عمرہ کر سکتے ہیں ان کے لیے. اس کی نیت کیا؟ بات یہ ہے کہ وہ ایصال ثواب کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. ٹھیک. آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن حکیم کی تلاوت کر کے ان کو ثواب پہنچائیں. ٹھیک ہے. ان کی طرف سے آپ صدقہ و خیرات کریں, اور صدقہ و خیرات کی صورت میں آپ کوئی کنواں کھدوائیں, کوئی تالاب بنوائیں, کوئی سرائے بنائیں, کسی دارالعلوم میں کسی مدرسے میں عمارت تعمیر کروائیں. ٹھیک. اور اللہ حضل قیاس جو ہے نا بے شمار چیزیں, کہیں مسجد کی تعمیر کروا دیں. ٹھیک. تو یہ سارے طریقہ کار ہیں. ٹھیک. جس میں ان عمرہ کی بھی طرف سے آپ شامل ہے. حج بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک عمرہ بھی ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے کہ آپ عمرہ کر کے تو ان کو ثواب پہنچا دیں. ایک طریقہ یہ ہے. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ آپ انہی کی طرف سے جو ہے نا عمرہ ادا کریں, تو وہ پھر آپ کو جب نیت کریں گے تو اس ساتھ میں ہر جگہ یہ وضاحت کرنا پڑے گی کہ یہ میں اپنی ماں کی طرف سے عمرہ کر رہا ہوں. ٹھیک. اچھا, اس کا اجر اس کو بھی ملے گا؟ بالکل ملے گا, اس کا اجر بھی ملے گا. والدہ کو الگ کیا حدیث میں آتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے سامنے ایک خاتون نے یہ گزارش پیش کی, یا رسول اللہ میرے والد صاحب بہت بیمار ہو گئے ہیں اور اتنے وہ بیمار ہیں کہ سواری پر بیٹھ کے سفر بھی نہیں کر سکتے, تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں یا عمرہ کر سکتی ہوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس بات کی اجازت مرمت فرمائی. ماشاءاللہ. جی واہ. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تسلیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں شیخ نبیل بات کر رہا ہوں مکہ المکرمہ سے. جی نبیل صاحب, ماشاءاللہ مکہ پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے, اور بہت خوش ہوئی کہ آج ہمارے علماء اکرام اس پروگرام میں آئے, اور بہت خوشی ہوئی کہ سارے پاکستانی اور دوسرے ملکوں سے بھی لوگ فون کریں. ماشاءاللہ آپ کے پروگرام کو اللہ تعالیٰ اسی طرح خوشی سے چلاتا رہے. آمین آمین. اور آپ مکہ المکرمہ میں ہیں بھائی, ہم سب کے لیے دعا بھی کیجیے گا, دعا فرمائیے, خصوصی دعا کیجیے گا. بالکل بالکل سر, خوشی سے سب کے لیے دعا ہے, اور اللہ نے تو یہ بس ایک سعادت کسی کسی کو نصیب کی ہوتی ہے, اللہ نے میرے بھی نصیب میں لکھی ہوئی. ماشاءاللہ. مجھے بس ایک چھوٹا سا سوال کرنا ہے قاری صاحب سے. جی. میری والدہ محترمہ پاکستان میں ہے, میری بہن ہے ماشاءاللہ, میری بیوی پاکستان میں ہے, وہ لوگ یہاں نہیں آ سکتے, شاید اللہ نے ان کے نصیب میں سعادت نہیں لکھی. جی جی. مجھے صرف یہ بتائیے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر آپ وہاں پر ہیں اور وہ لوگ نہیں آ سکتے تو آپ ان کے نام کا عمرہ ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا میں یہاں پہ رہ کے ان کے نام کا عمرہ ادا کر سکتا ہوں, یا میں اگر طواف کروں تو وہ قبولیت؟ کہیں ایسا کہیں اسلام میں یا کوئی ایسا تو غلط نہیں ہے؟ یہاں کے لوگوں کو کچھ اور کہنا ہوتا ہے کہ صرف آپ طواف کر سکتے ہیں, عمرہ ادا نہیں کر سکتے ان کے نام کا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بھائی, بالکل آپ کو بتاتے ہیں, جواب دیتے ہیں. جی عابدی صاحب. بسم اللہ, شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں جسے عرض کر چکا کہ مرحومین کے لیے
جیسا کہ قبلہ نے ڈیٹیل بتائی کہ آپ ان کے لیے بہت ہی عمل خیر، نمازیں بھی ان کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں اور نمازیں پڑھوا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کلام مجید، قرآن مجید بڑے بیٹے پر فرض ہوتا ہے کہ ان کے لیے قرآن مجید کو ختم کریں. اور اگر نہیں طاقت ہے، نہیں ہمت ہے، تو اجرت دے کر کسی سے قرآن پڑھائے اور ان کو بخشوائے. ٹھیک ہے. ان کے لیے کار خیر کرے. اسی طریقے سے عمرہ ہے تو ان کے لیے یہ بیٹا اگر خود بھی مطلب یہ کہ عمرہ اچھا، اب یہ زندوں کے لیے چاہ رہے ہیں؟ زندوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو مرحومین ہیں ان کے لیے بھی یہ، اب جن بہن کا یہ نام، جیسے مولانا نے کہا تھا یہ نام لیں گے، میں بہن کی جانب سے عمرہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو نیت ان کی ہو جائے گی. اچھا، عمرہ بھی ہو سکتا ہے، طواف بھی ہو سکتا ہے. طواف بھی ہو سکتا ہے اور عمرہ بھی، اس لیے کہ بغیر طواف کے تو عمرہ نہیں ہے. طواف تو مطلب ہے. تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف طواف بھی کر سکتے ہیں اور عمرہ بھی، صرف طواف بھی جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. اگر عمرہ کی طاقت نہیں ہے، صفا و مروہ جانے کی ہمت، طاقت، قوت نہیں ہے، تو کم از کم اپنے اعزاء کے لیے، احباب کے لیے ان کا نام لے کے جو ہے وہ صرف خانہ کعبہ کا طواف، اس کے ثواب بھی جو ہے نا وہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں نوید بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. جی نوید صاحب. جی میرا سوال یہ ہے کہ یہاں اکثر ہوتا ہے کہ کوئی آدمی عمرہ کرتا ہے تو دوسرے دوست اس کو حاجی کہنے لگ جاتے ہیں. حاجی؟ جی حاجی صاحب سے پکارتے ہیں. کیا عمرہ کرنے والے کو حاجی کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ حج اس نے نہیں کیا. اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. جی بہت عربوں کا دستور تھا کہ دو چیزیں تھیں ان کے سامنے، ایک حج اور ایک عمرہ. عمرے کو وہ حج اصغر کہتے تھے اور حج کو وہ حج اکبر کہتے تھے. ٹھیک. اب اس میں ایک قول اور بھی ہے کہ حج اکبر اس حج کو کہتے ہیں جو جمعے کے دن آ جائے، لیکن بہرکیف جو ہے، جو حج ہے اس کو حج اکبر کہتے ہیں اور عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں. تو اس بنیاد پہ کسی عمرہ کرنے والے کو اگر کوئی آدمی حاجی کہہ دیتا ہے تو یہ درست عمل ہے، اس میں کوئی خطا اور غلطی نہیں. الحاج پھر کیا ہوا؟ ہمارے الحاج تو یہ ہمارے ہاں لوگ بطور جمع کے استعمال کرتے ہیں، یہ جمع ہے ہی نہیں ہے، بطور جمع کے لوگ استعمال کرتے ہیں کہ جس نے ان کے خیال میں بہت سارے حج کر رکھے ہوں تو اس کو الحاج کہتا ہے. لفظاً یہ بات صحیح نہیں. ٹھیک ہے. حاجی صاحب. ہاں عابدی صاحب کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کہ صرف عمرہ بجا لانا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن عمرہ صرف کرنے والے کو حاجی نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ حج جو ہے وہ سال میں ایک ہی مرتبہ ہے اور حج جو ہے ہر مسلمان پر زندگی میں ایک ہی مرتبہ واجب ہے. ٹھیک. عمرہ آپ ہر سال کر سکتے ہیں، ایک سال میں 4 مرتبہ بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن جو حج کی فضیلت ہے وہ عمرے کی فضیلت نہیں ہے. یہی جواب ہے. بہت سے بنیادی سے سوالات یقیناً لوگوں کے، جو لوگوں کی الجھنیں ہیں اور جو سوال کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے ذہن کو پریشان کرتے ہیں، اب اس سے فائدہ پوری دنیا کو، تمام دنیا کے کسی بھی خطے میں جو شخص بیٹھا ہے اسے دیکھنے والے کو ہو رہا ہے. اب سوال تو ایک شخص کر رہا ہے لیکن وہ معلومات دوسری جگہ تک پہنچ رہی ہے. سب لوگوں تک ممکن ہے کہ وہ بات بہت سے لوگوں کو پتہ نہ ہو اور پوچھنے سے پتہ چل جاتی ہے. سوال کی خوبی یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ سوال کرنے سے پہلے چیز نامعلوم ہوتی ہے اور سوال کرنے کے بعد جب جواب مل جائے تو وہ سوال کی ہوئی چیز نامعلوم سے معلوم میں منتقل ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اور علم کا راستہ ہے جب ہم وہ طے کرتے چلے جاتے ہیں اور سوال کرتے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ سوال ذہانت کی علامت ہے. جو سوال کرتا ہے اس کے ذہن کا مظہر ہوتا ہے اس کا سوال. تو سوال کیجئے، سوال آدھا علم ہے اور نہ جانے آپ کے ایک سوال سے کتنے لوگ استفادہ کریں کہ اس کا جواب علماء کرام دیں گے اور دنیا تک وہ پہنچتا چلا جائے گا. غسل کے ساتھ جو ذکر آیا تھا، میں چاہتا ہوں آپ کی رائے بھی اس میں شامل کر لی جائے کہ غسل کے ساتھ وضو کی ضرورت ہے. اصل میں جب آدمی نے غسل کر لیا تو اس میں وضو آ ہی جاتا ہے،
لیکن جو اچھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے وہ وضو کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد غسل کر لیتے ہیں. ٹھیک. تو اس میں دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اور وہ کام افضل ہو جاتا ہے. ظاہر اس پہ پانی کا بھی زیادہ خرچہ ہے اور محنت بھی ہے اس کے اوپر، اور اسی حساب سے صفائی ستھرائی بھی ہے. اور واللہ یحب المطہرین، تو دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ایک پہ اکتفا کر لے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ غسل جنابت ہے تو پھر اس کو کلی غرارہ کر کے کرنا پڑے گی، اور اسی طریقے سے ناک میں پانی نتھنے جو ہیں اس کو وہ گیلے کرنے پڑیں گے. کیوں کہ اس کے بغیر وہ غسل جنابت ہو نہیں سکتا. ٹھیک. یہ بات جو ہے یہ عام غسل کے لیے. جی ٹھیک. سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے وضو کر لیا، پھر غسل کیا، اور غسل کے دوران پھر وضو جو ہے وہ فرض ہو گیا، تو پھر وضو کرنا پڑے گا دوبارہ؟ پھر وہ اگر غسل کے دوران تقاضے سارے پورے کر لیتا ہے وضو کے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صابر کہاں سے؟ میں زاہد بول رہا ہوں سعودی عرب سے. جی دو زاہد. سوال ہے میرے آپ سے. جی زاہد صاحب. ایک میرا دوست ہے، وہ ادھر بزنس کر رہا ہے، وہ تھوڑا پیسہ اس میں ہیر پھیر کا آ رہا ہے. اچھا. بے ایمانی کا. اور اللہ کے راہ پہ وہ بہت دے رہا ہے. کیا جو اللہ کے راہ پہ دے رہا ہے اس کا وہ قبول ہو رہا ہے؟ اچھا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ادھر جو کپڑا ہے ناپاک، وہ مسئلے میں آدمی دھونے کے لیے دیتا ہے، جو ناپاک دیتا ہے وہ ادھر پاک ملتا ہے تو کر پاک مل ہو جاتا ہے کہ ایسی رہتا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. عبدی صاحب کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جہاں تک غلط کسی کام کا تعلق ہے تو اسلام تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. روزہ افطار کے لیے بھی سرکار ختمی مرتبت کا ارشاد ہے کہ جب روزہ افطار کرو تو کھجور سے افطار کرو. کھجور حلال کی ہونی چاہیے، رقم کی. تو اگر وہ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے اور غلط پیسے سے، حرام پیسے سے وہ راہ خدا میں اگر اسے استعمال کر رہا ہے تو اس کو کسی قسم کا کوئی فائدہ اللہ کی جانب سے تو مطلب ثواب کی نیت نہ کرے. ہاں، پھر ثواب کی نیت نہ کرے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور جو دوسرا سوال ہے کہ لانڈری میں بھیجتے ہیں، اگر ناپاک کپڑے تو صاف ہو کر آئے، پاک آئیں گے؟ وہ تو پاک ہو کر آئے گا. ٹھیک. شاہ صاحب. وہ پاک ہے. لانڈری میں اگر وہ بیچتے ہیں تو وہ شرعی تقاضے پورے کرتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے. تو صحیح ہے، پاک ہو جائے. ٹھیک ہے. اور جو سوال انہوں نے کیا کہ کرپشن سے پیسہ کما رہے ہیں. ہاں، اور کرپشن اصل بات یہ ہے کہ کرپشن کا پیسہ جو ہے نا وہ حرام کا پیسہ ہے. اگر تو وہ حرام کا پیسہ جو ہے نا اس سے کچھ نہیں ہوتا. وہ تو کہا کہ دعا کرنے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. یعنی جو دعا کی قبولیت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ہدایات دی ہیں، اس میں ایک بات یہ ہے کہ لقمہ حلال ہو تو پھر دعا قبول ہوتی ہے. تو اگر ایک آدمی جو ہے وہ لقمہ حلال استعمال نہیں کرتا، لقمہ حرام کھاتا ہے، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ مال حرام سے کسی نے کوئی چیز کھائی اور وہ چیز اس کے جسم کا حصہ بن گئی، تو جو چیز مال حرام سے جسم کا حصہ بنتا ہے تو وہ حصہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. کیا بات. تو اتنی وعید جو ہے وہ موجود ہے کہ لوگوں کا مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے حاصل نہ کیا جائے اور اس کو اس طریقے سے استعمال نہ کیا جائے. نہایت دیانتداری کا طریقہ اسلام نے بتایا ہے کہ سچائی کے ساتھ آپ اپنی محنت کریں، مشقت کریں، اپنا کاروبار کریں اور پھر دولت کمائیں، اور اس کمائی ہوئی دولت کو آپ اللہ کی راہ میں صرف کریں تو پھر آپ کو دیکھیں کتنا اجر ملتا ہے. بہت شکریہ حضرت علامہ سید شاہ حسین گردیزی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. علامہ فرقان حیدرآبادی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، آج پروگرام کا آغاز مدینہ پاک کی کال سے ہوا، مدینۃ المنورہ. شاید خواہش رکھنے والا یہ خواہش رکھے کہ روزانہ ہی ایسا ہو، اور جس پروگرام کا آغاز صدائے مدینہ سے ہو، اس دیار سے وہ آواز فضاؤں ہواؤں سے ٹکراتی ہوئی اس پروگرام کی زینت بن جائے اور سارے ماحول کو منور کر دے. مجھے سرشار صدیقی صاحب کے وہ 5 مصرے یاد آ رہے ہیں، اور کتنا یقین ہے کاش
یہ ہمارے خون میں سرایت کر جائے، قلب و روح میں سرایت کر جائے کہ میں خاک پائے رسالت، میں گرد راہ حرم، میں خاک پائے رسالت، میں گرد راہ حرم، مجھے خدا کی زمیں پر کہیں بھی دفن کرو، میں روز حشر جہاں سے اٹھایا جاؤں گا، میں روز حشر جہاں سے اٹھایا جاؤں گا، وہ ارض پاک میری جنت یقین ہوگی، وہ سرزمیں مدینے کی سرزمیں ہوگی، وہ سرزمیں مدینے کی سرزمیں ہوگی۔ کاش یہ یقین، یہ گمان، یہ نیک گمان حقیقت میں تبدیل ہو جائے، اور جب موت آئے تو مدینے میں آئے، اور اگر ایسا نہ ہو تو ہمارا مدفن مدینۃ المنورہ میں بن جائے، اس پاک سرزمین میں بن جائے۔ کل انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر آپ سے اسی پروگرام میں صبح 5 بجے عالم اور عالم میں ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ تسلیمات۔